اصل موضوع اس رات میں قرآن کریم کو نازل فرمانا ہے، انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وقال علیہ الصلاۃ والتسلیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ بزرگان محترم، اس رات کو جو شرف حاصل ہوا ہے وہ قرآن کریم کی وجہ سے حاصل ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس رات کو جو شرف بخشا گیا ہے، 1000 مہینوں سے بہتر اس کی عظمت بیان کی گئی ہے، وہ قرآن کریم کے نازل ہونے کی وجہ سے بیان کی گئی ہے۔ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے اس رات میں بیت المعمور پر، ایک ہے بیت اللہ جو دنیا میں ہے، بیت الحرام، بیت اللہ، کعبۃ اللہ جس کو کہا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے پہلے اس کی تعمیر کی، اس کے بعد نوح علیہ السلام نے کی، اس کے بعد بہت سارے انبیاء نے کی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام باپ اور بیٹے دونوں کو یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے اس کی تعمیر فرمائی۔ اسی طرح کا ایک گھر اللہ کا 7 آسمانوں پر ہے، اس کو کہتے ہیں بیت المعمور، جس میں ہر وقت فرشتے اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرتے ہوئے طواف کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ جو فرشتہ اس کا طواف کر لے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی، یعنی اللہ کے ان گنت لا تعداد بغیر شمار کیے کہ ایسے فرشتے اللہ کے اس گھر کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ تو سارا کا سارا قرآن کریم بیت المعمور پر ایک ہی رات یعنی شب قدر میں نازل ہوا، اور وہاں سے قرآن کریم 23 سال کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا، ایک آیت، 2 آیتیں، ایک سورت، 2 سورتیں، جتنا اللہ رب العزت نے چاہا قرآن کریم کو اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ بزرگان محترم، اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کا تعارف فرمایا ہے کہ یہ کیا ہے، اور اللہ نے قسم کھائی ہے، ایک نہیں، 2 نہیں، بلکہ 3 قسمیں کھائی ہیں۔ ذرا توجہ سے سنیں، آپ کی توجہ رہے گی تو انشاءاللہ بات ہوگی، ورنہ مختصر بات کر کے بات کو ختم کر دیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے بیان ہی کو عبادت سمجھیں، ہمارے ذمے قضا نمازیں ہیں، اس کو ہم پورا کریں، تلاوت قرآن باقی ہے، اس کو پورا کریں۔ اصل نفل عبادت ہے، اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی جگہ پر عبادت کرنا شب قدر کے دن سنت ہے، جمع ہونا، اجتماع کرنا یہ سنت نہیں ہے۔ اس کو لازم اگر سمجھا جائے کہ بیان ہو اور جمع ہو، سب مل کر عبادت کریں، اگر کوئی قوم، کوئی لوگ، کوئی بستی والے اگر اس کو لازم سمجھیں تو اس کو چھوڑنا واجب ہو جاتا ہے۔ بعض چیزیں جو سنت نہیں ہوتی ان کو اگر ضروری سمجھا جائے تو اس کو چھوڑنا لازم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا تعارف کروایا اور کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن کریم کے بہت سے نام ہیں، لیکن 3 نام زیادہ استعمال ہوئے ہیں اور اس کے 3 معانی ہیں بہترین، اور اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک ہے قرآن کو کلام اللہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا قرآن کو قرآن کہا جاتا ہے، اور تیسرا قرآن کو کتاب بھی کہا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہا ہے، ذالک القرآن لا ریب فیہ نہیں کہا، ذالک الکلام لا ریب فیہ نہیں کہا۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں
یسمعون کلام اللہ، وہ لوگ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں۔ جب کلام اللہ کہا جائے تو اللہ کی زبان سے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا یہ وصف ہے، اللہ ہی کی ذات سے نکلی ہوئی یہ صفت ہے جس کو قرآن کریم کہا جاتا ہے۔ قرآن اور اللہ کی ذات علیحدہ علیحدہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم اللہ ہی سے نکلا ہوا ایک معجزہ ہے۔ اب اللہ نے یہاں ذالک الکلام لا ریب فیہ نہیں کہا، بلکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہا۔ تھوڑا اس بات کو ذہن میں رکھیں، کلام وہ ہے، ایک مسلمان کا عقیدہ ہے جو اللہ کی بات ہے وہ 100% سچ ہے۔ خدا کی قسم اللہ کی بات سے بڑھ کر کسی اور کی بات سچی نہیں ہو سکتی۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ بات سچی کرنے والا کون؟ تو اس میں شک لانے والی بات بھی نہیں ہے۔ ذالک الکلام لا ریب فیہ اس لیے نہیں کہا گیا۔ ایک مسلمان اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ کی بات میں اسے شک نہیں ہوگا۔ اور پھر دوسری بات ہے ذالک القرآن لا ریب فیہ کہا جا سکتا تھا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے بہت سی جگہ قرآن کو قرآن کہا ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن انا عرضنا الامانة علی السماوات بل هو قرآن مجید۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن نہیں کہا، قرآن کہتے کسے ہیں؟ قرآن کے معنی کیا ہے؟ قرأ یقرأ، قرآن کے معنی آتے ہیں پڑھنا، پے در پہ پڑھنا۔ جس کلام اللہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور پڑھ کر سنایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پڑھے ہوئے کو پھر لوٹایا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنًا، حضرت جبرائیل نے جو آیت لائی اللہ کے حبیب کے سامنے پڑھی، اللہ کے حبیب نے اسے دہرایا، اس پڑھنے کو قرآن کہتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو قرآن پڑھا گیا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک القرآن لا ریب فیہ۔ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لاڈلے اور پیارے نبی ہیں، سید الانبیاء ہیں، انبیاء کے سردار ہیں۔ کسی کو اس بات میں شک نہیں ہے کہ اللہ کے حبیب جو کہہ رہے ہیں اس میں شک ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں ذالک القرآن لا ریب فیہ نہیں کہا گیا، کیونکہ ایک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو جانتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو اس بات کا یقین رکھ کر سمجھتا ہے، اور بالکل سچ ہے وما ينطق عن الهوى، کوئی بات اللہ کے حبیب کی اپنی طرف سے نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ۔ تو جو کلام اللہ کے نبی کے ذریعے سے امت تک پہنچا ہے، پڑھا گیا ہے، اس میں بھی شک نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ذالک القرآن لا ریب فیہ نہیں کہا۔ پھر ذالک الکتاب لا ریب فیہ کیوں کہا گیا؟ قرآن قرأ یقرأ ریڈنگ ہے، کتاب کتب یکتب رائٹنگ ہے۔ ریڈنگ قرآن کریم کا پڑھنا اور پڑھانا ہے، رائٹنگ قرآن کریم کا لکھنا اور لکھوانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کتابوں کو رمضان المبارک میں ہی نازل کیا، تورات کو بھی رمضان میں نازل کیا، انجیل کو بھی رمضان میں نازل کیا، زبور کو بھی رمضان المبارک میں نازل کیا، اور دوسرے صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت ادریس پر، حضرت شیس علیہ السلام پر 110 صحیفے جو نازل فرمائے وہ بھی اللہ نے رمضان المبارک ہی میں نازل فرمائے۔ اس رات کو جو عظمت ملی ہے وہ قرآن کریم سے ملی ہے، اس رمضان کے مہینے کو جو عظمت ملی ہے وہ بھی قرآن کریم کے نازل ہونے کی وجہ سے عظمت ملی ہے۔ اس رات کو بھی عظمت، لیلۃ القدر کو 10 مہینوں سے 10,000 مہینوں سے جو بہتر کہا گیا ہے، 1000 مہینوں سے جو بہتر کہا گیا ہے،
وہ قرآن کریم کی وجہ سے کہا گیا ہے، اور رمضان المبارک کو تمام مہینوں کا جو سردار کہا گیا ہے وہ بھی قرآن کریم کی عظمت کی وجہ سے۔ بعض مفسرین نے الف لام میم کو 3 قسموں میں تحریر کیا ہے اور یہ کہا ہے، الف میں اللہ اپنی الوہیت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، الف سے مراد میں اللہ اپنی الوہیت، اپنے خدا ہونے کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اور لام سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، جبرائیل کے آخر حرف لام سے مراد اس جبرائیل کی قسم جو اس قرآن کریم کو لے کر آیا ہے، اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم جس پر قرآن کریم کو اتارا گیا ہے۔ 3 قسمیں اٹھا کر میں اللہ یہ کہتا ہوں، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ایک اللہ ہے جس نے کلام کو پڑھا ہے، اور بیچ میں واسطہ رسول جبرائیل علیہ السلام ہیں جو اللہ کے حبیب تک لے کر آئے ہیں، اور جن پر اتارا گیا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان تینوں کی قسم کھا کر بعض روایت میں تو یہ بات ہے کہ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، اللہ ہی اس کے معنی وہ جانتے ہیں، بے شک یہ بھی تفسیر موجود ہے، ان حروف مقطعات کے معنی کوئی نہیں ہے، ان کے معنی تو اللہ جانتے ہیں، لیکن بعض مفسرین نے اس بات کو بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں 3 قسمیں کھا کر کہا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اس کتاب کے بارے میں، کتاب کی تعریف قرآن ہی سے پوچھا جائے، اے قرآن تو بتا کہ تیرا نام کیا ہے، کہا یاسین والقرآن الحکیم، یہ قرآن حکمت والا قرآن، اس کا نام قرآن حکیم۔ اے قرآن تو بتا کہ تیری شان کیا ہے، تیری شان کیا ہے، تیری عظمت کیا ہے۔ قرآن خود بتاتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، میری شان اور میری جلال یہ ہے اگر مجھے پہاڑ پر نازل کیا جاتا، پہاڑ اللہ کے اس عظمت کی وجہ سے، اس قرآن، اس کلام کی عظمت کی وجہ سے پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے، اللہ کا خوف۔ اور قرآن سے پوچھا جائے تیری شان تو بتا دی، تیرا مقام کیا ہے، تیرا مقام کیا ہے، کہا قرآن نے بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں لکھا گیا ہے، اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر سارا قرآن الف لام میم سے والناس تک لکھا گیا ہے، لوح محفوظ میں ہے، اتنے بڑے حرفوں میں ہے، آسمان و زمین کی وسعت میں ایک ایک حرف سما سکتا ہے۔ لوح محفوظ میں قرآن کریم موجود ہے، آسمان و زمین کی وسعت میں ایک حرف آ سکتا ہے، اتنی بڑی تعداد میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو لکھا ہے۔ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اور قرآن سے پوچھا جائے تیرے لے کر آنے والے صادق سچے جبرائیل اور فرشتے کا نام کیا ہے، نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، سچے صادق جبرائیل فرشتے روح الامین جن کا نام ہے وہ لے کر آئے، کس پر نازل ہوا ہے، اے قرآن بتا تو صحیح، نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب کو نازل کیا۔ یہاں ٹھہر کر کسی فرقے کی، کسی جماعت کی اور کسی ایسے نظریے کے لوگوں کی جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کے ساتھ جو ہمارا رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہے اس کو توڑ دیا جائے۔ بعض لوگوں نے کہا ہمیں نبی کی کیا ضرورت ہے، قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ضرورت ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا اللہ اکبر کبیرہ، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں جب قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے تو ہمیں نبی کی کیا ضرورت ہے۔
اور بعض لوگوں نے صرف قرآن کریم پر عمل کرنے اور اس پر اسی کو ماننے کے لیے حدیثوں کا انکار کر دیا، منکرین حدیث میں سے شمار ہو گئے کہ حدیث تو صحابہ نے لکھی ہے، حدیث تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 200 سال بعد لکھی گئی ہے، 150 سال بعد لکھی گئی ہے۔ امام بخاری، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد ابن حنبل کی پیدائش 150 ہجری میں ہو رہی ہے، 80 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہو رہی ہے۔ گویا کہ حدیث جو جمع کی گئی ہے، حدیث جو لکھی گئی ہے، وہ تو اللہ کے نبی کے برسوں بعد لکھی گئی ہے، ہم اس کو کیسے مانیں؟ بعض لوگوں نے حدیث کا انکار کیا اور کہا کہ ہمیں نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ نعوذ باللہ، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ درمیان سے نکال دیا جائے کہ کسی آدمی کا قرآن کریم تک جانا اور اس کی پہنچ ہو ہی نہیں سکتی۔ ساری دنیا کی کتابیں آسمانی جو آئی ہیں وہ لکھ کر تحریری شکل میں آئی ہیں اور بیک وقت آئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ سے کہا گیا اپنے معبد خانے میں، اپنے عبادت خانے میں آ جاؤ، ہم تمہیں انجیل دے دیں گے۔ حضرت موسیٰ سے کہا گیا کوہ طور پر آ جاؤ، ہم تمہیں تورات دے دیں گے۔ حضرت داؤد سے کہا گیا تم اپنے عبادت خانے میں آ جاؤ، ہم تمہیں زبور دے دیں گے۔ لکھ کر کتابیں دے دی گئی، جم کر آئی اور بکھر گئی۔ اب آج اس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ کتاب کہاں ہے، انجیل کہاں ہے، زبور کہاں ہے، بائبل کہاں ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ یا نیو ٹیسٹمنٹ، یہ کتابیں کہاں ہیں؟ اس میں تحریف ہو گئی ہے، کوئی حرف اس میں باقی نہیں رہا۔ وہ خود عیسائی، وہ یہودی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہماری کتاب آسمانی باقی نہیں رہی، جڑ کر آئی، کتاب بن کر آئی، لیکن قرآن کریم تھوڑا تھوڑا، ایک ایک آیت، دو آیتیں، ایک ایک سورت 23 سال میں نازل ہوتی رہی اور آ کر اس طرح کتاب کی شکل میں جم گئی کہ اب قیامت تک اس کا ایک حرف جدا نہیں ہو سکتا، ایک حرف اس کا جدا۔ قرآن کریم ایسا معجزہ قرآن کریم ہے کہ ایک زمانے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھو بھائی عیسائی، یہودی، مسلمان، یہ دین کا اختلاف کیوں ہے؟ چلو ہم ایک بات پر متفق ہو جائیں۔ بڑے بڑے فلاسفر بیٹھے گئے، بڑے بڑے دانشور بیٹھے گئے اور سب نے بیٹھ کر اتفاق کیا کہ دیکھو ہم کو یہ بات مان لینی ہوگی کہ جو کتاب، جو دین سچی ہے برحق ہے، اس کو سب مان لیں۔ عیسائیوں نے انجیل پیش کی، یہودیوں نے تورات و زبور پیش کی اور بتایا کہ دیکھو اس آسمانی کتاب ہے۔ ایک بہت بڑے عالم پاکستان کے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ، انہیں کسی نے جو ہے بلایا اسی ایسے میٹنگ میں، اس میں یہ بات طے ہوئی کہ ہر آدمی اپنے مذہب کی کتاب کو پڑھے اور وہ کتاب جو آسمانی ہو اس کا کوئی ایک صفحہ، کوئی ایک سورہ پڑھے۔ تو عیسائی بھی گئے، انجیل کو پڑھنے کی کوشش کی اور پڑھنا شروع کیا تو اعتراض کیا کہ بھائی انجیل کس زبان میں؟ بھائی بائبل کس زبان میں آج موجود ہے؟ انہوں نے کہا کہ انگریزی میں موجود ہے۔ سوال کیا گیا کہ کیا انگریزی میں آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتری تھی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو پھر یہ طے پایا کہ آپ پڑھ نہیں سکتے۔ پھر یہودی کی باری آئی، یہودی عالم نے انجیل، زبور کو، تورات کو لے کر اس کو پڑھنے کی کوشش کی۔ ان سے پوچھا گیا کہ کس زبان میں آپ پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا انگریزی میں پڑھ رہے ہیں۔ پوچھا گیا کیا انگریزی زبان میں آسمان سے کتاب بائبل، زبور اور تورات نازل ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ قرآن کریم کے علاوہ کوئی کتاب اس سرزمین پر، آسمانی کتاب، اپنی حقیقت پر موجود نہیں۔
تو حضرت اٹھ کر گئے، انہوں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور کہا کہ قرآن کریم کا ایک ایک حرف جس طرح نازل ہوا ہے اسی طرح آج تک موجود ہے اور قیامت تک موجود ہے۔